نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله کریے بابا دیبرنگ الصلاۃ والسلام علیک محبت میں پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کھل کے پونر دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظم نوالہ وعظم شانہ بحمدنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر سے اندر اگے صلاۃ السلام اکبر دکان محترم محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ عظیم الشان اور مقید المثال اجتماع
رضیہ رضیہ علم دین کی تحقیق واسطے آنے والے طلباء کرام انہوں نے دوست کی تکمیل اتنے مناظر اعظم اہل سنت پیر طریقہ برابر شریعت حضرت علامہ مولانا استاد العلماء محمد رشید صاحب رضوی دامت برکات القدسیہ نائب محدث اعظم پاکستان اپنے دستے مبارک کے نال انہوں نے دستار فضیلت بھی عطا فرمانے نے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کم انہوں نے سپرد فرمانے. محترم حاضرین، میں قدر تاخیر نال کچھ حاضر ہویا ہاں. اللہ نے مینوں مختصر وقت کے اندر اپنا پیغام دین کی دعوت جڑی ہے مکمل کرنے کا حکم فرمایا. میں ایک ہی مسئلہ تھوڑے سامنے عرض کراں گا کہ جڑے لوگ کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف اسلام واسطے مسلمان واسطے یہ وہ حد ہے کہ جس نے کلمہ شریف پڑھیا شریعت اسلامیہ اس میں مسلمان کہہ دی. لیکن اہل اسلام اس کے اندر کچھ کلمہ شریف کا تقاضا ہے. کلمہ شریف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ایمان اور جو کچھ حضور علیہ السلام سے آتا ہے آپ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور سارے دین سے اس سے مکمل ایمان لانا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا. آج اسلام دیکھو بہت سارے لوگ نے جڑے توحید کا بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو توحید کا مبلغ کہلاتے ہیں. قرآن مقدس نے ان لوگوں کا ہر بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر انہیں کو پوچھا جائے تو زمین کا اللہ مالک کون ہے، رب کون ہے، تو کہتے ہیں زمین کا رب اللہ ہے. آسمانہ کا رب کون ہے، تو آسمانہ کا رب بھی اللہ ہے. جو کچھ تے کولے دا مالک کون ہے، کا دا مالک بھی اللہ ہے. ساری کائنات کی پناہ کون ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ساری کائنات کی پناہ بھی اللہ ہے اور ساری کائنات کا مددگار بھی اللہ ہے. کل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تمام کے اندر وہ جواب دے رہے ہیں سیقولون للہ، کہیں گے کہ زمینہ کا رب کون ہے، اللہ. بولو زمینہ کا رب کون ہے، آسمانہ کا رب کون ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے، اللہ. دور نہ کون مالک ہے، اللہ. یہ جواب دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اسی تو انہوں کو حق لے کے آئے ہیں. یعنی سارے انبیاء نے جڑی دعوت انہوں نے پیش کی تھی وہ حق کی دعوت ہے اور سچائی کی دعوت ہے. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود وہ بیوقوف نے، جھوٹے نے. انہم لکاذبون، وہ جھوٹے نے. ایک جگہ پہ کیا سمایا افلا تذکرون، دوسرے مقام پہ آیا افلا تتقون، تیسرے مقام پہ افلا تاقلون. تم سوچتے نہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے عقل نہیں. حالانکہ جس دن پوچھیے تو میرا رب کون ہے، وہ کبھی اللہ. یہ جواب دے نے کیسے نہیں سوچتا کیوں نہیں بھائی، دوستی کیوں نے کیا تو میرا مالک اللہ ہے. یہ تو پوچھے تو زمینہ کا مالک کون ہے، آپ کے اللہ. تو آپ کے تیرے شکل ہی کوئی نہیں، تو عقل ہے نا ہی جب کہتا ہے میں زمینہ کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب انہوں نے پوچھو کہ تو کہ زمینہ کا مالک کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ. آسمانہ کا مالک کون ہے، اللہ. عرش کا رب کون ہے، اللہ. مالک کون ہے ہوگا، اللہ. تو سب کچھ کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ چیزیں فرماتا ہے انہم لکاذبون، جھوٹے نے. یہ جھوٹے نے، حالانکہ گل سچی ہے انہوں نے، لیکن ہے جھوٹے نے. قرآن مقدس خود کہنا کیا کہ سچیاں گلاں کرنے کے باوجود جھوٹے نے. ہوں اندازہ فرماؤ علیہ السلام کے مدد کو سارے اور بڑا اہم میں جڑا بیان کر رہا کیا اللہ سچ جڑا بولے ہو تو سچا ہوتا ہے. لیکن اللہ سچیاں کر کے جھوٹے کیوں نے فرمایا اس کرنے میں کوئی ضروری امور نہ کرو رہ گئے نے. آؤ کیجیے سوالے پیدا ہوتا ہے ساڈے اکثر خطبہ علماء ساڈے پیر موقع کی نے چیز بیان کر دیں اللہ کو منن تو بعد بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کا ایمان کامل نہ ہوئے تو بندہ مومن نہیں ہوتا. لیکن اس کو بھی اگے بھی میں ایک بات رکھ کرنا تھوڑے سامنے کہ دیکھو انہوں نے کہا شاید انہوں نے حضور کو نہیں منیا دعوت دے پھر رہ گئے نے. لیکن قرآن آتا ہے اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سب ذرا زور سے کہو سبحان اللہ.
اور وہی لوگ نے جنہوں کے بارے قرآن نے کیا کہ آسمانہ کا رب اللہ مندے زمینہ کا رب اللہ مندے مستقبل اللہ مندے حاجت روا اللہ مندے لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں جھوٹے نے جب کہوں شاید حضور کا کلمہ نہیں پڑھے آسان جھوٹے نے نبی پاک کا نام نہیں لے آسان جھوٹے نے فرمایا نہیں حضور کو بھی آگے نے کہتے ہیں نا شہدو انک لرسول اللہ اچھی گواہی دے البتہ ضرور تجھے اللہ کے رسول ہو اللہ فرماتا بندہ ہو جانا ہو انک لرسول ہو اللہ بھی جان دے حدیث کہ تو اللہ کا رسول ہے پر بندہ ہو یا شہدو اللہ گواہی دے دے کہ اجے بھی جھوٹے نے مینوں اللہ بن کے بھی جھوٹے نے تینوں رسول بن کے بھی جھوٹے نے ان المنافقین لصادقون اور دیکھو کہ کلمہ مکمل پڑھ چکے نے اللہ کو الہ بن چکے نے حضور رسول بن چکے نے اللہ اجے بھی انہوں نے عادت ہے ایدی کی وجہ میں مختصراً عرض کر رہا کس سے آیت کریمہ کے ساتھ تفسیر خاطر اٹھا کے دیکھو دیکھیں محققین علماء نے اور صرف اس آیت خاطر سے نہیں بے شمار علماء محققین نے اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ کن لوگوں نے قرار دیتا گیا اور کیوں قرار دیتا گیا اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ممبر سے اٹھتے جلوہ فرمانے اور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا ما بال اقوام كانوا في علمي فوالله ما تسألوني إلا أخبرتكم به في مقام هذا إلى يوم القيامة أو كما قال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ تیرا کلمہ پڑھ دیے میرے ایمان کا دعویٰ کر دیے پھر میرے علم کا اظہار کر دیے پھر میرے علم کو تقسیم کر دیے پھر میرے علم کے عقیدے کفر کو سامنے دی انہیں لوگوں کا کیا حال ہوگا فرمایا میں اللہ کی قسم ہے جنہیں تم سے قدرت دو میری جانے قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ بھی مسئلہ ہے جو میرے کو دریافت کرو گے اس مقام سے کھڑے ہو کے میں سب کچھ بیان کر دوں حضرات گرامی نے توجہ فرمانا نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ حدیث مبارکہ موجود ہے علامہ خادم نے پورا مضمون بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول ذرا توجہ رکھنا ہے بنیادی بات ہے اس گفتگو کی کہ کچھ لوگ بیٹھے نے پیچھے مسجد کے اندر آخری قبروں سے کچھ لوگ بیٹھے نے جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا انہوں آپس کے اندر گلا کیتیاں ایک دوسرے کو کہنے لگے ایک قیامت تو بعد کیا گلا کرتے ہیں قیامت تو بعد کیا بھی خبراں دیتے ہیں اچھینا دے سامنے بیٹھے اچھینا دے دور بیٹھے سانو جہاز سے نال لے جاتے ہیں سانو بیت المال تو حصہ دیتے ہیں سانو اپنا غلام سمجھتے ہیں حالانکہ اسی سے نہ انہاں علم من لیا نہ انہاں کی رسالت پائے گا کہ قیامت تو بعد یہ گلا کا پتا ہوتا کہ ساڈا علم کیوں نہ پتا لگ جاتا یہ دعویٰ کر دیتا ہے علم انہوں نے کول نہیں ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے سنتے آپ نے انہیں منافقین کی گل سن لی کہ بتانے سے کلمہ بولنے لیکن علم مصطفیٰ دے منکر نے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ لوگ اجے نے ساری جماعت کے اندر موجود نے کلمہ سے پڑھتے نے پر تواڈے علم دے منکر نے کملی والے ہو جڑا تواڈے علم دا منکر ہے فاروق کے سمجھتے تو انہیں کلمہ پڑھیا ہی نہیں وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں وہ انجے دا ہندو کے کافر ہے جنہیں رب کافر آیا تھی وہ مشرک کے طرف کے اندر علم مصطفیٰ دے منکر کے اندر فاروق اعظم کوئی فرق نہیں کرتے یا رسول اللہ یہی نہ بھی ساری مسجد تو بیٹھ رہے جاتی میں تھکے ملاوا اتی آج تو بات تھوڑی مسجد کو حاضر نہیں ہو سکتے کیا انہوں پڑھ دو یا سانو پڑھ دو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاروق میں انہوں نے بھی جاننا نہ صرف انہوں نے جاننا بلکہ انہوں نے اولادہ نے پہچاننا بلکہ فاروق شہادت اللہ نے میں وہ علم عطا فرمایا کہ انہوں کی اولادہ میں قیامت تک جڑے خبیث پیدا ہو کے نہ سارے گرامی قدر حاضرین ذرا توجہ رکھنا وقت مختصر ہے دیکھو حضرت فاروق اعظم نے جدو عرض کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا اے نہیں فرمایا کہ مینوں پتہ کوئی نہیں مینوں خبر کوئی نہیں میں ٹھکانے کوئی نہیں پتہ نہیں وہ کیڑا کیڑا بندہ ہے نہ فرمایا تنوں اے فاروق گل کر دیا کہ میں نہ صرف منکرانوں تے انہاں دی اولاداں نوں پہچاننا بلکہ میرے اللہ نے مینوں علم عطا فرمایا کہ میں اپنے محبت کرنے والے نوں بھی پہچاننا تے انہاں دی اولاداں وچ
اندر لے جاؤ. گرامی قدر حاضرین میرا توجہ فرمانا. نبی کریم علیہ السلام نے باوجود علم ہونے دے انہوں نے مسجد تو نہیں کٹیا. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے مسجد سے نکلنا ضروری. فرمایا میرے ہاتھ میں علم کی وجہ تو نہیں کہ میں جانتا نہیں کرتا. فرمایا فاروق میرے سارے امور اللہ کے حکم نہ ہوندے نے. اجے میرے اللہ نے میرے حکم نہیں دیتا کہ میرے رب نے میرے حکم دیتا میں تینوں سارے مسجد تو منکر کٹ کے دکھاواں گا. حضرت فاروق اعظم نے مصلی گھر میں چھڈیا. 4 دن تک نمازاں گھر پڑھیاں کہ ہر نماز کے بعد رو رو کے اللہ کے عرض کیتا یا اللہ جڑے تیرے حبیب کے شان دے منکر نے انہاں دے علم دے منکر نے حکم دے اپنے حبیب نو چھوڑ کے مسجد تو کر دے. چوتھا دن فجر کی نماز حضور نے ادا فرمائی. بھائی جدو آئی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال نو کیا بلال جا فاروق کو بلا کے لے. حضرت بلال قرآن کہہ رہے نبی کریم علیہ السلام نے بھائی پڑھائی میرے اللہ کا حکم ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. محبوب تیرے علم کے منکر نے بے ایمان نے منافق نے کوئی عرض نہیں میرے فاروق کا دل رکھ لے کہ آج چاہتے ہیں کہ مردودی نہ بیٹھن آج پاکا نو بکریاں کر دے پلیسا نو بکریاں. سبحان اللہ. کبھی دل خبیث من الطیب فرمائے خبیثہ نو بکریاں کر دے پاکا نو الگ کر دے انہوں مسجد سے نکال دے. اٹھاتے دیکھو تفسیر صادق نبی کریم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرما کے ارشاد فرمایا او پرس کیا قرآن فإنک منافق او قرآن دے پترا لکھا جا میری مسجد سے یا فلان کے فلان انک منافق او قرآن تو ہی نکل جا. داڑیاں بڑیاں گلیاں گلیاں ایک بڑیاں اونچیاں اونچیاں کوڈے تک کر کے سلوارا ایک چنڈا بڑیاں ہو گئیاں ایک بڑے اپنے آپ کو شریعت کے عامل فرمائے یاد رکھو سنت وہی قبول ہے سنت کی اتباع وہی قبول ہے جنہیں سینے کے اندر محبت رسول نہیں موجود. گرامی قدر حاضرین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک نو اپنی مسجد کو آپ کے بولو ایک ایک نو مسجد کو اور ہی بولو آپ کے بولو ایک ایک نو مسجد کو آگے جی اسی تو تھوڑے نال جاتے جاتے فرمان نام چروکڑا تمہیں پہچاننا مینوں رب نے یہ اجازت نہیں دی. کچھ گلا اللہ دے حبیب اللہ دے حکم تو بغیر بیان نہیں فرماندے. لہذا بہت تحصیل بہت یقین علماء دا مسئلہ کے علامہ علی بن سلطان القاری فرمانے اللہ نے زمین و آسمان دے ذرے ذرے تے کونے کونے دا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیتے لیکن ہر ایک نو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتی. جنہیں ظاہر کرنے کی اجازت دیتی ہے انہوں ظاہر فرمائے لیکن خفیہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے انہوں مخفی رکھے لیکن حضور نو مخفی رکھنے کا حکم دیتا گیا. کوئی باتی گستاخ کرے رسول والا علم نہیں جو طاقت ایمان ہے رب نے کوئی شے نہیں بنائی جنہیں علم کو نہیں عطا فرمایا. لہذا تھوڑے جائے حضرات حضرات گرامی کا توجہ فرمانا تھوڑا جا علم کی بلکہ علم کے حوالے لگی انہوں لوگوں جہے اپنے آپ کو عالم سمجھ کر پھر اعتراض نبی پاک کے علم ہوتے انہوں نے اس حقیقت کو نہیں پہچانیا کہ اللہ کے حبیب باوجود علم ہون دے اس حقیقت کو بیان نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو بیان کرنے کا آپ کو حکم نہیں فرما دیتا. مثال دیکھو صحیح بخاری شریف ایک مرد عورت نے آپ کو دھیان کی دھیان جڑے فقہ اور حدیث پاک پڑھتے طلباء انہوں معلوم ہے دھیان کرنا ایک دوسرے سے لعنت کی تھی انہوں نے نبی علیہ السلام نے دھیان دے نتیجے دے اندر نکاح فسخ کی تھا
نکاح ختم کر دیتا ہے، نکاح پسند کیتا ہے دھیان دی صورت کے اندر. یہ سب کتابوں کے اندر دھیان کا مسئلہ موجود ہے. تفصیل تو نہیں جاتا، تھی چھوڑو ایک تو چھوڑے دو. نبی کریم علیہ السلام نے دھیان کی صورت کو نکاح پسند کرایا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ عورت نے مرد سے لعنت کی تھی، مرد نے عورت سے لعنت کی تھی، انہوں نے تو سچا کون ہے؟ یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں لگا. آپ نے نکاح پسند کرنے کا حکم دے دیا ہے. فرمایا سن لو، اللہ نے دورہ مان من کتاب اللہ لکان دی ولہا شان. اگر کتاب اللہ نے دھیان میں سب سے نکاح دا اصول مقرر نہ کیتا ہوں تو پھر میں تمہیں دستا کہ انہوں نے معاملہ کی ہے. اللہ نے جڑا اصول مقرر کیتا ہے میں وہ دے مطابق فیصلہ کیتا ہے. رہ گیا میرا علم ان اب سے روحا فإن ساتھ ہی ادخل العین نہیں ساتھ اسکدیت ہی نے خطرت ساتھ ہی نے بہت سورے کتنے تحما. فرمایا دیکھو اپنی عورتوں کو بھیج کے اس عورت کا خیال رکھنا. اس دنوں تو بعد اے بیٹا اگر بچہ جمے جنہیں آپ کا سرما لگاؤ گے پنڈلیاں چھوٹیاں سے موٹیاں ہون پچھلا کھڑو بچے کا پڑاؤ گے. اگر بچہ جمے اور اس شکل کا جمے تو میں نہ صرف بچے کو پہچانا بلکہ یہ بھی تمہیں دس دینا کہ وہ باپ کون ہے. وہ شریف ساما کا پتر چار پہ ہی کدالے کا بخاری اٹھا کے دیکھ، بخاری شریف اٹھا کے دیکھ. چار پہ ہی کدالے کا اس مہینے کے بعد اس عورت کے گھر بچہ پیدا آیا اور بچہ ہے چار پہ ہی کدالے کا. اللہ کی قسم سے شکل نہ جمیا جڑی شکل ہو کے بیان کروا توجہ فرمانا. کتاب اللہ کے اصول مقررہ پہ حضور فیصلہ فرما دے رہے. اپنے علم پہ حضور نے فیصلہ نہیں فرمایا. علم جو سی بیان فرما دیتا کہ دوسری عورت ہے لیکن بیان کی صورت تو کتاب اللہ کا مقررہ اصول ہے. فیصلہ میں وہ مطابق کرنا. لیکن میرا علم پوچھ دیو تو نہ صرف پیٹ سے جڑا بچہ ہے میں وہ پہچاننا بلکہ اس بچے کا جڑا لطفہ کس دے میں بھی میں پہچاننا کو باپ کون ہے. دنیا کی اج کل سون مشینہ تمہوں یہ دس سکتی نے نا 5 مہینے بعد یہ بچہ ہے یا بچی ہے کسی پیٹ کے اندر لوگ کہتے الرحام علم اللہ کا خاص ہے. اور میں کہ کمریا تو جنوں اللہ کا خاصا مننے انہوں تے الٹرا ساؤنڈ مشین بھی دستی ہے پئی تے الٹرا ساؤنڈ دی شعاواں سائنسداناں نے بنایا تے انہاں نال اگر پیٹ کا حال پتہ لگ جاتا ہے تے رسول تے نور نبوت نال دیکھتے ہیں اور اللہ دے نور نال دیکھتے ہیں کہ تحت ترا تو بھی دیکھتے ہیں پیٹ کا اللہ تو بھی دیکھتے ہیں. گرامی قدر فرمائے نکلو مسجد وچوں تسی منافق تسی اور ہی بولے ہو مومنوں تو دب کے بولو تسی ابھی بات کے علم کا انکار کرنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس قابل نہیں کہ انہوں نے مسجد آئی داخل ہو سکتا جائے. آپ میرا مسجد آ جاؤ اور نکلو منافقو مسجد آ جاؤ. نہیں سمجھ آئی 2 بجے خوشی والا مانو تنگ کر دے گی بیچارے نے کیوں کرتے ہوگی. میں کہ بیچارے نہیں ارے کلمہ گو نے کیوں بھی کلمہ گو جانا لیکن اللہ نے کلمہ پورا چھوٹے میں کیوں کلمے کا تقاضا ہے کہ رب نو منو تو پورا منو تے رسول اللہ نو منو تو ساری زندہ نال منو. جڑا علم دی علم دے وچ من کے حضور دا کلمہ پڑھے بھی جو پاونے بولو آپ پاونے اور ہی بولے کدو سباب پہ پہنچ جاتا کیا تو پاونے کلمہ سارا پڑھ کے بھی کیے بولو اور ہی بولے کدو سباب ایس برانڈے کی میری آواز آتی کہ انہوں نے حضرت نے دستار گتی کر دی انہوں نے لگن داد کی تو قائر ہوتی ہوتی اور دب کے بولو کلمہ پڑھ کے بھی جڑا علم کملی والے نے نمانے ہو پاونے اور دودھ بھیجے پاونے کافران تو بھی بات دارے جنہوں نے علم مصطفیٰ کا انکار کیتا لیکن نکلے نکل گئے نکل جاؤ نکل گئے کہے کدے کدے گئے اگر قرآن رام کرتے ہیں تمہاری سننا بنتا اور آگے کدے جائے کیا بات اگر انہوں نے بننا ہی نہیں نصرانیہ وال اگر انہوں نے نہیں بننا ہی نہیں انہوں نے رسول نے کر دیتا مسجد جو انہوں نے کہا جی کدے جائیے اگر کدھر نہیں جاتے ہو کوئی قبول نہیں کرے گا اپنی مسجد بنا اپنی مسجد بنا لو توجہ کرنا انہوں نے کہا مسجد کس طرح ادھر رسول اللہ کی مسجد ہے اس مقابلے انہوں نے کہا رسول اللہ نہ منن
باوے اللہ بھی نہ مننے سانو مومن اسی دکو دکی دے مومن اسی دکے دے مسلمان ہاں لہذا جہاں مسجد کھڑی کی تھی اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد نور مسجد نور اور نام رکھا مسجد نور ہاں مسجد نور رکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا مسجد نور نہیں حبیب والذین اتخذوا مسجدا ضرارا یہ مسجد کفر و تفریق بین المومنین یہ فساد واسطے بنائی گئی یہ کفر پھیلان واسطے بنائی گئی نفاق پھیلان واسطے بنائی گئی لا تقم فیہ ابدا ان سے کئی بار برکت سے قائل ہی نہیں چڑھنا لیکن اپنی مسجد آباد کرنے واسطے حضور کو عرض کرنے کو بابا لو حضور تشریف جا رہے ہیں ساری مسجد جاؤ جی برکت ہو جائے گی حضور نے ارادہ فرمایا بہت دن سے میں جا سکنا اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا حبیب جی نے تو اپنی مسجد سے رہن قابل نہ سمجھا جیسا کٹا دیتا انہوں نے مسجد بھی پلیت ہے تو دے داخل نہیں ہو سکتا کیا بات ہے سبحان اللہ 11واں سپارہ دوسرا رکوع گل نہ ہوئے تو چور دی صدا میری صدا فرمایا محبوب جڑا تیرا علم دا منکر ہوئے وہ دی مسجد بھی پلیت ہے مسجد نہیں ہو کیے پلیت ہے پلیتی دا اڈا ہے نہیں جانا اوتھے نہیں جانا تے کتھے جانا ہی فرمایا فمن اسس الدنيا له على تقوى من الله ورضوان اٹھاؤ جائے خادم فرمایا حبیبنا مسجد جا جنہاں دی بنیاد میری حمد تے رکھی گئی تیرے درود تے رکھی گئی کیوں جی اپنی پڑھنی ہے وہ اپنی بھی پڑھنی جے تے روڑی تے جنی جے نہ پڑھنی نہیں سمجھ آئی تو میری گل دی وہ اپنی بھی پڑھنی جے تے خلافت تے جنی جے نہ پڑھنی جنہاں مسجداں نو پہلے دن تو بابڑیاں نے بنایا ہے او پلیت نے رب کعبہ دی قسم نہ ساڈے آقا دی اودے وچ نماز ہو سکتی ہے نہ غلاماں دی ہو سکتی سنی بھائیو ایک بہت بڑا فراڈ رکھا انہوں نے کہتی جی اسی آل قبلہ وا کہ آل قبلہ دی تکفیر نہیں کرنی چاہیے ایک قبلے دیا مولانا رشید صاحب سختی کرتے ہیں تو حضرت اعظم نے کوئی اپنا مسلک لے آتا تھی یا اللہ حضرت نے سختی کر دی تھی اسی بھی آل قبلہ اور میں کہ کنجرا تو آل قبلہ ہے تو مرکئی نہیں آل قبلہ وہ بھی دیکھا جانے بھی تے بیت اللہ علی تو کر کے نماز پڑھ دینا کنجرا آل قبلہ ہویا کوئی بندہ مومن بن جاتا ہے تو پھر جبریہ بھی پھر قدریہ بھی تعطیلیہ بھی تشبیہیہ بھی شیعہ بھی سارے قائد فرقہ باطلہ سارے دے سارے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھ دیں کہا کہ اہل قبلہ کون نے فرمایا اہل قبلہ وہ نے کہ جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے محبوبہ دی عظمت موجود ہو نہ کہہ دو سبحان اللہ اہل قبلہ کا مطلب ہے نہیں میرا قبلہ منہ کرتے ہون استقبال قبلہ کر کے نماز پڑھتے ہون بہت سارے کفار نے استقبال قبلہ کر لینے نے اور جانی بھی استقبال قبلہ بیت اللہ کر دیں پہ لیکن یاد رکھو استقبال قبلہ یہ یار ایمان شرط ایمان نہیں شرط صلاح ہے شرط صلاح ہے تو شرط ایمان کیا ہے شرط ایمان محبت رسول ہے بلکہ اللہ بھی محبت واسطے بھی شرط محبت رسول ہے کہ محبت اللہ ہے